السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شاہد اسحاق ہے اور آج ہم لیکچر نمبر 6 جماعت ناہم مطالعہ پاکستان، جس میں ٹاپک ہمارے ہیں شملہ کانفرنس 1945، انتخابات 1945 اور 46 اور کابینہ مشن پلان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں قیام پاکستان کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے قرارداد پاکستان کے بارے میں تفصیلاً پڑھا، اور آج ہم شملہ کانفرنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1942 میں سر اسٹیفرڈ کرپس کی رہنمائی میں ایک قیادت ہندوستان آتی ہے جو کہ ناکامی کے ساتھ واپس جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 طرح کے طبقہ فکر کے لوگ جو ہے وہ ایک بار دوبارہ سے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ تقسیم کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک بار دوبارہ سے شملہ کانفرنس جو کہ 1945 میں ہونی تھی، اس میں برطانیہ کی طرف سے لارڈ ویول، اس کے بعد برطانیہ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ، یہ تینوں ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر ایک بار پھر اختلاف جنم لیتا ہے، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ کانگریس کہتی تھی کہ ہم سے بڑی سیاسی جماعت اس پورے خطۂ زمین پر نہیں، جس کی وجہ سے اختلاف پروان چڑھتا جاتا ہے، اور مسلم لیگ جو ہے اس چیز کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے شملہ کانفرنس جو ہے وہ صرف نام کی ہی رہ جاتی ہے اور وہ اپنے تکمیلی مراحل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو شملہ کانفرنس جو ہے اس کو کسی طرح سے حتمی شکل نہیں ملتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد سیاسی طور پر اپنے آپ کو واضح طور پر دکھانے کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس وقت برطانیہ کی حکومت سے انتخابات کروانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کے انتخابات 1945 اور 1946 میں قرار ہونے پاتے ہیں، جس میں دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے تھے۔ اب کانگریس نے اپنے ساتھ بہت ساری دوسری سیاسی پارٹیز کو ملا لیا اور یہ سوچا کہ ہم مسلم لیگ کو پیچھے چھوڑ کر خود ایسی جماعت بنا لیں گے اور ہم پورے برِ صغیر پر قابض ہو جائیں گے۔ اب مسلم لیگ اپنا سر درد لگا کر زور لگاتی ہے اور اس انتخابات کو جیتنے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ ہمارے قائدین کا ایک ہی خواب تھا کہ یہ وہی کڑی ہے یا یہ وہی چیز ہے جس سے ہم وطن عزیز یعنی کہ پاکستان کا قیام ہو سکتا ہے۔ انتخابات شروع ہوتے ہیں۔ دسمبر 1945 کا وہ خاص دن آتا ہے جس میں پورے برِ صغیر میں 30 نشستیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، جو تمام کی تمام مسلم لیگ جیت جاتی ہے، اور اس کے بعد جنوری 1946 میں صوبائی سطح پر انتخابات ہوتے ہیں، جو کہ 492 سیٹیں ہوتی ہیں یعنی کہ نشستیں ہوتی ہیں، جن میں سے تقریباً 428 نشستیں جو ہے وہ مسلم لیگ حاصل کر لیتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں مسلم لیگ کی یہ جیت جو ہے وہ کانگریس اور برطانیہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا الارم ہوتا ہے۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انتخابات کے اختتام پر کانگریس ایک بار پھر سے
اپنا وہ روپ دکھاتی ہے جس پر مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی قیادت جو ہوتی ہے وہ بہت خائف ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1945 اور 46 کے انتخابات میں واضح طور پر برتری جو ہے وہ مسلم لیگ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم بات کریں گے کابینہ مشن پلان کی۔ یہ سوال بہت ہی خاص ہے اور امتحانات میں یہ بہت بار آتا ہے۔ جب ہم شملہ کانفرنس کی ناکامی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں تو اسی دوران میں 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آتی ہے، اور برسر اقتدار آنے کے بعد برطانیہ کا وزیر اعظم اپنی ایک کیبنٹ، جسے ہم اردو میں کابینہ کہتے ہیں، اس کا نام کابینہ مشن بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ برطانیہ کی طرف سے بھیجے گئے 3 وزراء، جس میں سر اسٹیفن کرپس، ایو الیگزینڈر اور سر لارنس، یہ 3 وہ وزراء تھے جو کہ برطانیہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے اس بنا پر اس کو کابینہ مشن پلان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ان کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان، کوئی ایسا سمجھوتا کروایا جائے اور ان کو کسی ایک جگہ پر، ایسی جگہ پر لایا جائے تاکہ تقسیم کے مرحلے کو اور آسان اور بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن یہاں پر دوبارہ سے ایک بار مسئلہ یہ تھا کہ کانگریس کہتی تھی کہ صرف پورے کے پورے بر صغیر پر ہم ہی قابض ہیں اور صرف ہماری ہی حکومت بنے، جبکہ مسلم لیگ کہتی تھی کہ صرف وہ صوبے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، جس میں پنجاب، آسام، بنگال، سندھ، بلوچستان اور سرحد، جس کو موجودہ نام میں ہم KPK یعنی کہ خیبر پختونخوا کہتے ہیں۔ اب جب کابینہ مشن جو ہے وہ اپنا پلان جو ہے دونوں پارٹیز کے ساتھ مل کے تیار کر لیتی ہے، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہوتی ہیں وہ تیار کرتی ہے۔ اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے صفحہ نمبر 33 پہ چلے جانا ہے۔ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے نکات تھے جو کابینہ مشن پلان کے تھے، کیونکہ یہ ہمارے تفصیلاً سوال میں بھی سوال ضرور آتا ہے۔ تو ان کا پہلا نقطہ تھا بر صغیر ایک یونین، یعنی کہ بر صغیر رقبے کے لحاظ سے اتنے بڑا تھا کہ اس کو ایک یونین کے طور پر انہوں نے تیار کر دیا، بنا دیا۔ اب دوسرے نمبر پر اس کو صوبائی گروپس میں اس نے تقسیم کر دیا، اور وہ صوبائی گروپس میں گروپ A، گروپ B اور گروپ C بنائے۔ گروپ A میں انہوں نے بمبئی، جسے موجودہ دور میں ہم ممبئی کہتے ہیں، مدراس، UP، بہار، اڑیسہ اور CP یعنی کہ اتر پردیش۔ گروپ B میں پنجاب، سرحد یعنی کہ موجودہ نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور سندھ، اور گروپ C میں بنگال اور آسام۔ اس کے بعد ان کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب، یعنی کہ جو صوبائی سطح پر ممبران ہوں گے وہ مرکزی سطح کے ممبران کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے۔ عبوری حکومت کی دعوت دی گئی، یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں جو یہاں پر بر صغیر کے اندر حکومت بنے گی، اس کے اندر تمام سیاسی پارٹی سے ممبران کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنائی جائے گی، اور اس میں کوئی انگریز اپنا عمل دخل نہیں کرے گا۔ اور اس کے آگے جو نکات تھے، یونین سے علیحدگی، جو سب سے خطرناک الارم تھا مسلم لیگ کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم 10 سال بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سیاست صرف اور صرف برطانیہ کی طرف سے کانگریس کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ فیصلہ سن کے کانگریس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی، جبکہ مسلم لیگ مایوس ہو گیا۔ اب یہ وہ وقت تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس جب قائد اعظم کی وہ سوچ، وہ عقل اور وہ ان کی فہم جو تھی وہ بتاتی تھی کہ وہ سب سے بڑے رہنما ہیں۔ یہاں پر کانگریس اور برطانیہ نے یہ سوچا کہ اس موقع پر اب قائد اعظم کیا کریں گے، اس کابینہ کو کیسے سالو کریں گے، حل کریں گے۔ تو قائد اعظم نے وہ تمام چیزیں جو ہمارے حق میں نہیں تھے، اس کے باوجود اس کابینہ مشن کے پلان کو اوکے کر دیا۔
جس کی وجہ سے کانگریس اور برطانیہ کے جو وائس رائے تھے وہ مایوس ہو گئے اور مسلم لیگ میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ یہی بیسیکلی وہ دن تھا جب کانگریس جو تھی وہ اپنے وعدے سے مکر گئی اور کابینہ مشن پلان نے وہ وعدے جو مسلم لیگ سے کیے تھے ان سے وہ پیچھے ہٹ گئی، تو پھر قائد اعظم نے اس دن کو یوم راس کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو یہ خاص چیزیں آج اس میں بتا دی ہیں۔ اس میں ہم نے لانگ کویشچن میں 1945 اور 46 کے انتخابات جو ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ابھی کابینہ مشن پلان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس کے جو 3 وزراء ہیں ان کا بھی مختصر سوالات میں آپ پڑھ سکتے ہیں آئے گا، اور ہمارے مختصر سوالات جو ہیں کہ انتخابات میں کانگریس اور مسلم لیگ کا کیا منشور تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ جاننا ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔